اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ میرے لیے بھی، ہماری ٹیم کے لیے بھی، اور ہماری ٹیم میں جتنے لوگ ہیں ان کے فیملی ممبرز کے لیے بھی دعائیں کیا کریں۔ علی بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے بعد اب صرف مبشرات کا سلسلہ رہ گیا۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صرف مبشرات کے لیے اشارہ ملا کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ کلیئر کر لیں کہ وہ تو نان پیغمبر ہیں، اس لیے ان کا تو سٹیٹس بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ان کا سٹیٹس وہی ہے جو عام مسلمانوں کا ہے۔ عام مسلمانوں سے مراد میں ان کے مرتبے کی بات نہیں کر رہا، یعنی عام مسلمانوں کے لیے جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو ظاہر ہے مولا علی سے تو افضل نہیں ہوں گے نا امام محمد مہدی۔ تو اگر مولا علی رسول اللہ کی میت کے اوپر یہ خطبہ دے رہے ہیں اور وہ تعزیت کے کلمات بیان کر رہے ہیں جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا، اب کوئی وحی نہیں آئے گی، تو سرکار پھر اگر مولا علی کا یہ سٹیٹس ہے تو امام مہدی تو شاہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہوگا جی، یہ فارمولہ ہر جگہ فٹ آئے گا آپ کو۔ اور میں نے نہج البلاغہ کا حوالہ اس لیے پیش کیا، ویسے تو میں نے اس کے اوپر کشف الہام کے اوپر پوری ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں، اور یہ جو ابن عربی نے فتنہ کھڑا کیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب بھی ڈیسیو ہوئے، اس کے اوپر بھی آلموسٹ میری 50 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ ہونے کے قریب ہے، وہ تیار ہو چکی ہے، انشاءاللہ چند دنوں میں وہ بھی سامنے آ جائے گی کہ جی وہ منصب نبوت نہیں ہے لیکن نبوت کے کمالات جاری ہیں۔ اس کے حوالے سے وہ جتنی پھکیاں ہیں نا میں نے وہ دی ہیں، الحمدللہ وہ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ باقی رہ کہ عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ جب مبعوث فرما دیتا ہے اس کے بعد پیغمبری اس سے چھینتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، وہ مخلص بندے ہیں۔ ایک لفظ ہے مخلص، مخلص ہوتا ہے اخلاص شو کرنے والا اللہ کے لیے زیر کے ساتھ، اور ایک ہے مخلص جسے اللہ خود اپنے لیے خالص کر لے، جس طرح کے انبیاء کرام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس اس امت کے اعتبار سے تو امتی والا ہوگا، لیکن ان کی نبوت نہیں چھینی ہوئی ہوگی، نبوت اپنی جگہ موجود ہوگی، اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ وہی والا جاری رہے گا۔ لیکن وہ وہی کون سی ہوگی؟ مسلمانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ ابھی یہ دجال آیا ہے تو اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، ابھی یہ والا ایشو آیا ہے تو اس کے لیے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے، یاجوج ماجوج جب کھول دیے جائیں گے تو، لیکن شریعت کے حوالے سے نہیں۔ وہ واضح حدیث ہے صحیح مسلم میں 394، وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے۔ اس کے اوپر میری ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں، کیونکہ حنفیوں کا تو کہنا ہے کہ وہ بھی امام حنیفہ کے مقلد ہوں گے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں مقلد تو نہیں ہے، وہ بس ان کا اجتہاد ان سے میچ کر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے۔ پھر بار بار مجھے بولتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو سنتے ہوئے بھی پھر باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، اس لیے میں ان باتوں کو اسکپ کرتا ہوں، تو اس کی وجہ سے وہ فرق پڑے گا۔ اب رہ گیا کہ اس کی کو پلی لے اور کہے کہ جی ہمارے بابوں کے ساتھ بھی تو ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، تو سرکار پہلے بابوں کے لیے نبوت کلیم کریں آپ، تو پھر ہم مان لیں گے۔ کیا مان لیں گے؟ کہ آپ بھی غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے ہیں، یہ کریں گے تھوڑے ساتھ۔ آؤ نا میدان اس اتھے سٹاں گے تے پانی بھی نہ ملے۔ میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے، ڈوگری کرتا ہوں، ادھر 20 دن سے زیادہ قیام کرتا ہوں، کیا میں نماز قصر کروں گا؟ نہیں جی، قصر نہیں ہوگا۔ قصر کے لیے 19 دن سے کم کا قیام ہے۔ نماز قصر اور مسافر کی نماز میری ویڈیو دیکھ لیں، بھلے آپ وہاں پہ 10 سال تک نوکری کریں، لیکن اگر آپ ہر ویکینڈ پہ یا دوسرے ویکینڈ پہ واپس آتے ہیں، ایون دوسرے ویکینڈ پہ بھی واپس آئیں تو 14 دن کے اندر ہی واپس آ جائیں گے نا۔ حنفیوں والے جو 15 دن ہیں ان سے بھی کم دن بن رہے ہیں، تو کوئی اختلاف نہیں، صحیح بخاری میں 19 دن ہے، تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ پوری پڑھنا چاہتے ہیں تو پوری پڑھیں، قصر واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ تو
پوری بھی پڑھیں تو نبی علیہ السلام نے کبھی کبھار پوری بھی سفر میں پڑھی ہے، لہٰذا آپ کو جہاں پہ شک ہو وہاں پہ آپ پوری پڑھیں. پوری سے مراد ہے فرض پورے، سنت کا تو معاملہ فرضیت والا نہیں ہے نا. باقی یہ تو 20 دن ہے تو اس میں تو ظاہر ہے آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی. اور جب جماعت کے ساتھ آپ لوکل امام کے پیچھے پڑھیں گے جہاں پہ آپ مسافر بھی ہیں تب بھی آپ کو پھر نماز کے فرض پورے پڑھنے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ امام 4 فرض پڑھا رہا ہے تو آپ 2 پڑھ کے تو سائڈ پہ ہو جائیں، یہ کام نہیں کرنا آپ نے. اور مسافر آپ اس جگہ پر ہوں گے جہاں پہ آپ کی فیملی نہ ہو. فیملی سے مراد بیوی بچے، یا آپ کا وہ آبائی علاقہ نہ ہو. مثلا اب میرا آبائی علاقہ جہلم ہے لیکن میرا گھر اسلام آباد میں بھی ہے ذاتی، اگرچہ میرے بیوی بچے جہلم میں ہی رہتے ہیں، لیکن اسلام آباد چونکہ میرا ایک جاب کا سلسلہ تھا تو میں وہاں پر بھی نماز پوری پڑھتا تھا، اس لیے کہ وہاں پہ میرا ذاتی گھر تھا تو وہ میرا ایک وطن اصلی بن چکا تھا. اگر میرے پاس ذاتی مکان نہ ہوتا، میں تو ہر ویکینڈ پہ واپس آتا تھا تو میں قصر نماز پڑھ سکتا تھا. یا ذاتی مکان تو نہیں لیکن میرے بیوی بچے میرے ساتھ وہاں پہ رہ رہے ہوتے تب بھی مجھے پوری نماز پڑھنی تھی، کیونکہ پھر میرا وہ وطن اصلی بن گیا، چاہے میں کرائے کے مکان پہ بھی رہ رہا ہوں. اگر بیوی بچے ساتھ ہوں تو غریب الوطنی میں تو نہیں رہ رہا. پھر اگر میں کشتی سے سفر کروں مسافت 45 کلومیٹر ہے، گاڑی سے کروں تو 95 کلومیٹر ہے. دونوں صورتوں میں آپ کا 45 کلومیٹر بھی تو 9 میل سے زیادہ ہی بنتا ہے نا. 9 میل جو عربی میل ہیں نوٹیکل مائلز کے برابر آلموسٹ ہوتے ہیں، وہ بہت موٹا کر لیں تو 20 کلومیٹر بنتا ہے صحیح مسلم میں. تو 20 کلومیٹر سے تو زیادہ ہے، لیکن آپ کا چونکہ دن ہے نا زیادہ ہے اس لیے آپ مسافر نہیں وہاں پہ ہوں گے. باقی جو آپ کی مسافت والی جو سفر کی لینتھ ہے وہ اگر 20 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو آپ سفر اختیار کر سکتے ہیں. اور 20 کلومیٹر اپنے شہر سے نکل کے، اب کراچی شہر جو ہے اس سے نکلنے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے، تو کراچی کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ پورے کراچی میں پوری نماز ہی پڑھیں گے چاہے وہ 1 گھنٹے کا سفر بھی کریں. لیکن اگر ہم جہلم سے 1 گھنٹے کا سفر کریں تو ہم تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، تو ہم مسافر ہو جائیں گے. جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو گویا اس نے رسول اللہ کو دیکھا، شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. کیا یہ فضیلت رسول اللہ کے لیے خاص ہے؟ کوئی امت محمدی کا شخص کسی اور جلیل القدر نبی کو دیکھے، کسی اور پیغمبر کے بارے میں آپ اجتہاد ہی صرف کر سکتے ہیں. حدیث میں تو صرف نبی علیہ السلام نے اپنی شکل کی گارنٹی دی ہے، اور اس میں بھی ساتھ ابن سیرین کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے. ابن سیرین نے کلیئر کٹ لکھا ہے جبکہ رسول اللہ کو وہ ان کی اپنی شکل میں دیکھے. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی شکل میں آ کے ایک شیطان کہتا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں، تو نبی علیہ السلام نے تو گارنٹی اپنی شکل کی دی تھی نا. اگر کسی اور شکل میں آ کے کہتا ہے میں تمہارا پیغمبر ہوں تو وہ نبی علیہ السلام نہیں ہوں گے، شیطان ہوگا. اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں لکھی ہوئی ہے، اور اہل حدیث تو اعلانیہ اس تشریح کو مانتے ہیں اور بریلوی اور دیوبندی چھپ چھپا کے مانتے ہیں. اعلانیہ مانے تو ان کا پورے کا پورا جو فرقہ ہے وہ دھڑام سے نیچے آ جائے. اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ یار دیکھو فلاں نے بھی دیکھا ہے وہ تو تمہارے فرقے کا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں شیطان نو دیکھا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اس کے اوپر میری پچھلے دنوں ڈیٹیل ویڈیو آ گئی ہے. میں نے الحمدللہ 5 احادیث کی کتابوں سے سچے خواب بیان کیے ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین میں سے جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، جو حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، بابوں کی کتابوں میں نہیں، حدیث کی کتابوں میں. اور اس میں نے اس ایشو کو بھی بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا، وہ آپ دیکھیں. رپلائی ٹو الیاس قادری آن خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان میں اگر زیارت ہوتی ہے نا کسی کو تو الیاس قادری صاحب کے مریدوں کو ہوتی ہے کہ میرے الیاس کو میرا سلام کہنا. ہاں، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جنید جمشید صاحب کی شہادت کے بعد ادھر بھی ایک خواب آیا کہ جنید ہمارے پاس پہنچ گیا اور اسے بخش دیا گیا، اور وہ ARY کے اوپر ویڈیو چلی، اور وہ بولنے والے مولانا طارق جمیل صاحب تھے. تو الحمدللہ جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے نا، اس خواب نے بریلویوں کے خواب کاٹ دیے. وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہو آپ. ٹھیک ہے، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے. دیکھیں نا، میں کہتا ہوں یہ کہتا ہے یہ ہر ایک کو غلط کہتا ہے. یار میں اب ٹھیک بھی نہیں کسی کو کہہ سکتا، اس پہ ہنسنے والی کون سی بات ہے. باقی میری آپ ویڈیو دیکھ لیں.
دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، جس میں ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا کے ہاتھوں دلدل میں پھنس چکی ہے۔ میرے بھائی، اس فتنے کا رد جتنا آسان طریقے سے میں نے مختلف مواقع کے اوپر کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا، اسلام کی دو چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں: عقیدہ توحید، جو دنیا کے ہر جھوٹے خدا سے آپ کو آزادی دے دیتی ہے، بے فکر کر دیتی ہے، اور دوسرا سیکس ڈسپلن، جس کی وجہ سے آپ ایک پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مینار پاکستان والی جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی تھی، ٹک ٹاکرز والی، اس کے اوپر میری ایک ویڈیو آئی تھی، اس میں نے تفصیلی اس کے اوپر ڈسکشن کی۔ آئے دن جب کوئی اس طرح کا ایشو اٹھتا ہے، میں تفصیلی اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں۔ تو میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے، میں تو اس کے اوپر بہت ایمفسائز کرتا ہوں۔ بلکہ ہمارا تو وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم نے کوئی واٹس ایپ گروپ عورتوں کے حوالے سے ایسا نہیں رکھا کہ مرد و عورت کی کوئی انوالومنٹ ہو۔ میں نے کبھی کسی سسٹر کا فون تک نہیں سنا۔ میری ماں اور دادی کی عمروں کی عورتیں یہاں پہ فون کرتی ہیں اکیڈمی میں بات کرنے کے لیے، میں نہیں کرتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک دائی کا کریکٹر اس حوالے سے بدنام ہو، کیونکہ دائی کا جب کریکٹر کو بدنام کرتا ہے تو وہ دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹس بھی بعض اوقات بیوقوفی میں حرکتیں کر جاتے ہیں، مجھ سے ڈسکس کیے بغیر میرے خلاف کوئی ویڈیو کلپ بنا دیا، میں نے الحمدللہ کبھی کسی کو نہیں کہا کہ ویڈیو کلپ ڈیلیٹ کرو، ریکارڈ ہے میرا۔ پھر پوچھتے ہیں علی بھائی آپ کے، تو میں نے کہا نہیں یار، میں کیوں کہوں، تو انہوں آپ پتہ لگ جائے گا۔ پھر جب انہوں نے لگ پتہ جانا ہے نا کہ ہم نے غلط کیا ہے، پھر وہ خود ہی کر دیتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی ڈیلیٹ کرے، ٹھیک ہے آپ نے جو جھوٹ بولنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خود سزا دے گا، لیکن کم از کم مجھے تو آگے پوچھیں جس کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر جب اس طرح ہوتا ہے، اور پھر جب میں ان کو پیار سے سمجھاتا ہوں، پھر کبھی وہ کوئی کلپ ایسا بنا دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جی، لوگوں کو کمرے میں لے جا کے تو مار پیٹ کے ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرواتے ہیں۔ یار میں نے سافٹ ویئر اگر اپڈیٹ کرنے ہوتے نا تو ان لوگوں کے کرتا جنہوں نے میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ کی، میں نے یار انہیں ریٹن میں اسٹامپ پیپر کے اوپر معافی لکھ دی۔ اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کسی کی زندگی میں دنیا میں کتنے % لوگ ہیں جن پہ قاتلانہ حملے ہوں؟ بہت کم لوگ ہیں جنہیں زندگی میں اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ باقی بیماری کی تکلیف، ماں باپ کے مرنے کی تکلیف، اولاد کے مرنے کی تکلیف، ایکسیڈنٹ کی تکلیف تو لوگوں پہ آتی رہتی ہے، لیکن مرڈر اٹیمپٹ ہونا جس میں بال بال انسان کی جان بچے، یہ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو اس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ اور وہ تکلیف صرف وہ نہیں گزارتے، ان کی پوری فیملی گزارتی ہے۔ پھر پوری زندگی کے لیے ان کے ساتھ ایک فیئر اٹیچ ہو جاتا ہے، ایک خوف لگ جاتا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ خوف لگ جاتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے پلانٹ ارتھ پہ ہی رہنا نا، کوکاف پہ جا کے تو نہیں رہنا۔ تو یہ ایک نہ ختم ہونے والی تکلیف کا سلسلہ ہے۔ یار ہم نے تو ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ میں نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ سے اختلاف رائے کرنے کے اوپر اسے انگلی بھی نہیں کبھی لگائی، اور میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یار یہ کرنا ہی تھا تو پہلے یار مجھ سے تو پوچھ لیتے، میرے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہوئے، پھر تمہارا حق ہے جو مرضی کرو۔ یہ تو نہیں کہ آپ ہمارے مخالف کی بات سن کے ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کریں۔ یار میں واحد بندہ ہوں جو کہتا ہوں مخالفین کی باتیں سنو، لیکن یہ تو نہیں کہتا کہ انہی کی سنتے رہو، میری بھی تو سنو نا، میں کیا اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں، پھر ایک رائے قائم کرو۔ اور اللہ کی وجہ سے جب آپ ہماری رائے سنیں گے تو خود بخود آپ کا سافٹ ویئر اللہ کی طرف سے اپڈیٹ ہو جاتا ہے، وہ میں نہیں کرتا ہوں، آپ پتہ چل جاتا ہے یار یہ مس ہینڈل ہو گیا معاملہ۔ تو الحمدللہ ہم نے کبھی کسی کو سختی والا معاملہ نہیں کیا۔ کیا بیوی کے فرائض میں بچے پہلے ہیں یا شوہر یا گھر کے کام؟ پہلے نمبر پہ جی شوہر ہے، اسی کی برکت سے سب کچھ ہے جی۔ ہاں جی، شادی کے بعد سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے۔ بیوی حق یہ نہیں ہے کہ کوٹل آئے گا ودی مارے گا انہوں، نہ یہ حق نہیں ہے۔ بچوں اور گھر کے کاموں میں شوہر آخر میں چلا جاتا ہے، حالانکہ شوہر گھر کے کاموں میں مدد بھی کرتا ہے جہاں تک ممکن ہو، ٹھیک ہے مدد کرے۔ باقی آپ ذرا بیوی کی تکلیف کا بھی اندازہ کریں نا۔ میرے اوپر تو ویسے ہی الزام ہے کہ علی بھائی بھی اور ان کے سارے اسٹوڈنٹ بھی ران مرید ہیں، لیکن یہ ریالٹی ہے۔ مجھے بتائیں عورتیں جتنی محنت کرتی ہیں، ایک بیمار عورت اپنے 4 بچوں اور خامند اور پورے گھر کی صفائی اور ان کے کھانے پینے کو بیماری کی حالت میں بھی سنبھالے ہوئی ہوتی ہے،
لیکن جب وہ عورت بیمار ہو جاتی ہے اس لیول کے اوپر، سارے مل کے ایک عورت کو نہیں سنبھال سکتے، اس کے بچے اور خامند مل کے بھی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پوری زندگی بچوں کو تیار کر کے اسکول کالج میں بھیجنا، ان کے ناشتے کے لیے اٹھنا، آپ ذرا اس تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں اس عورت کو جو پورا دن گھر کے کام بھی کرے، کپڑے بھی دھوئے، صفائیاں بھی کرے، تھکی ٹوٹی ہوئی وہ سوئے، اور صبح اس کو سب سے پہلے ٹینشن ہو میں نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، جبکہ خامن جو ہے خراٹے لے کے سو رہا ہو. لوگ کہنے کو تو آسان بات سمجھتے ہیں نا، ایک بار آپ اٹھ جائیں تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آپ دنیا دار لوگوں کو دیکھیں، روزانہ رات کو 2-2:30 بجے سوتے ہیں، صبح دفتروں میں فریش ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نماز نہیں نہ پڑھنی ہوتی. آپ 2 بجے رات کو سوئیں اور 8 ساڑھے 8 اٹھیں آرام سے، 6 گھنٹے تسلی سے ٹکا کے سوئیں، نہا دھو کے دفتر پہنچ جائیں، آپ فریش ہیں. لیکن ایک نماز پڑھنے والا بندہ، وہ بیچارہ اگر خدا نہ خواستہ 12 بجے بھی رات کو سوتا ہے، اسے تو 4 بجے نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور جب نماز کے لیے اٹھے گا تو دوبارہ بیچارہ 1-1.5 گھنٹہ مشکل سے سوئے گا اس ڈر سے کہ میں نے دفتر جانا ہے. اس کی نیند نہیں پوری ہوتی اس فجر کی نماز کی وجہ سے، اس لیے آپ کو وہ اتنا فریش نظر نہیں آئے گا. اور عورتوں کو آپ دیکھیں وہ کتنی تکلیف سے گزرتی ہیں، تھوڑا ان کا بھی خیال کریں. اور پھر خاوند زبردستی نہ حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ صبح تک لعنت پڑتی ہے ایسی عورت کے اوپر جو جس کو مرد بلائے. بس یہ حدیث یاد ہے، باقی ان کو کوئی چیز نہیں یاد. وہ بخاری کی حدیث نہیں یاد کہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے تو جو اونٹ ہانک رہا تھا نا عورتوں کے، حضور نے فرمایا کہ آہستہ ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. جی مجھے آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام کی کسی بیوی نے حضور کو یہ کہا ہو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں یا میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اور پھر بھی حضور علیہ السلام نے اسے زبردستی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی ہو، پھر میں آپ کی بات مانوں گا. تو آپ کیوں لعنت پڑھواتے ہیں؟ آپ خود ہی دستبردار ہو جائیں نا اس سے، آپ ہی قربانی کر لینا، بجائے یہ کہ اسے حدیثیں سنا کے تو اس پہ لعنت فٹ کریں. وہ تو اس کے لیے نا، آپ کی بھی تو کوئی فرائض ہے نا جو آپ نے پورے کرنے ہیں. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یعنی اگر وہ زیادتی بھی کر لے اسے سیدھی کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ تم اسے توڑ بیٹھو گے. اسے توڑنا طلاق دینا ہے، اسے نفع حاصل کرو. تو خدا کے لیے دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں اور پھر دیکھیں. میں سمجھتا ہوں لوگ بات تو کرتے ہیں نا، مرد جس تکلیف سے گزر رہے نا اکانومی کی، کمائی کرنے کی، عورت بھی کوئی کم تکلیف سے نہیں گزر رہی گھر کے کام کاج میں. اگر آپ وہی کام کاج ذرا یورپ اور امریکہ میں اس کی ویلیو کیلکولیٹ کریں نا، اگر آپ نے بندے ملازم رکھے ہوئے ہوں تو آپ کی تنخواہ سے زیادہ ہی آپ کو ملازمت میں پیسے لگانے پڑ جائیں گے. اس لیے تھوڑا رحم کیا کریں عورتوں کے اوپر. پروفیسر رفیق کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کہکشاؤں گلیکسیز میں ٹریول کرتی ہے ایک نئی دنیا میں. کوئی آیت حدیث پیش کی ہے انہوں نے تو ٹھیک ہے، ان کا ایک شوق ہے وہ پورا کریں. باقی مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جعفر طیار کے 2 بازو کٹ گئے تھے غزوہ موتا میں، تو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ نے جنت میں انہیں 2 پر دیے ہیں، وہ جنت میں اڑتے ہیں. تو اگر اس سے مراد وہ جنت میں پھرنا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس نظام رکھتے ہیں. میں ایک مدرسہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں. دیکھا جیسے میں کہا ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، میں مرنے تو پہلے ایک مسجد بنانی ہے اور انجینئر صاحب کا رد ضرور کرنا ہے، مرنے تو پہلے ایک کلپ ضرور بنانا ہے جس میں قرآن پاک کو حفظ کی تعلیم کروائی جائے، جیسا ڈاکٹر ذاکر نائک ہر آیت اور صورت وغیرہ. پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے جو ہمارے قاری صاحب کو ایسی ٹریننگ دے سکے گا؟ جی الہدا انٹرنیشنل والوں سے رابطہ کریں، ٹریننگ والا معاملہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹریننگ دے گا. باقی تو آپ کو خود ہی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. ڈاکٹر ذاکر نائک کی تو برانچ یہاں پہ میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے. باقی الہدا انٹرنیشنل آپ اسلام آباد میں ان کا ہیڈ آفس ہے، H11 کے اندر، قبرستان کے بالکل ساتھ جہاں پہ فاسٹ یونیورسٹی ہے اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے. وہاں آپ جا کے ان سے رابطہ کر لیں. ڈاکٹر فرت ہاشمی صاحب کے جو خاوند ہیں زبیر ادریس ڈاکٹر، وہ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. وہ کورسز کرواتے رہتے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی.
کیا عذاب قبر جسم پر ہوگا یا روح پر؟ دونوں پر ہوگا جی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ برزخ کا معاملہ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ وہ قبر چاہے مٹی کی ہو، چاہے سمندر کی تہہ ہو، ہواؤں میں راکھ کا بکھرنا ہو، یا آگ میں جل جانا ہو، یا کسی شیر کے پیٹ میں پہنچ جانا ہو، وہ اس کے لیے وہی قبر ہے۔ آپ اس مٹی کی قبر میں بھی کیمرہ لگائیں، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جسم اور روح دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ روح علیین یا سجین میں ہوگی اور جسم یہاں پہ ہوگا، لیکن وہ آپ کیفیت فیل نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے گزار رہا ہے۔ جس طرح ایک سویا ہوا شخص اگر ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے، آپ پاس کھڑے میں، لیکن وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے وہ اٹھنے کے بعد آپ کو بتائے گا۔ ایک دنیا میں چھوٹی سی مثال اللہ نے رکھی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ دونوں اس پہ میرا مسئلہ 117A اور B دیکھ لیں، عذاب قبر اور عذاب برزخ کے اوپر۔ 117A جو ہے عذاب قبر، 10 قرآن کی آیات کی روشنی میں جس میں میں نے منکرین حدیث کا رد کیا ہے، اور 117B میں 17 احادیث میں نے بیان کی تھی بخاری مسلم سے اکثر، اور نیک بندے کی روح کیسے نکلتی ہے، برے بندے کی روح کیسے نکلتی ہے، اس حوالے سے ساری تفصیلات اس میں بیان کی تھی۔ سوال یہ کہ جب حدیث ثقلین ثابت ہے تو عطرت کے حوالے سے بخاری مسلم کیوں خاموش ہیں؟ کیوں خاموش؟ کہاں سے خاموش ہیں یار میرے بھائی؟ کس نے کہہ دیا؟ حدیث ثقلین تو مسلم شریف میں آئی ہوئی ہے، اس خاموشی سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ جس کا سوال ہے مجھے بتایا وہ خاموشی سے مراد وہ کیا لے رہا ہے، مجھے نہیں اس بات کی سمجھ آئی۔ سر خاموشی سے مراد یہ ہے کہ جو ہجرت کے بعد والے مطلب امام جعفر صادق یا امام باقر علیہ السلام یا ان کے اقوال یا ان کے جو ہیں فتاوی وہ نہیں۔ ہاں ہاں جی نہیں، وہ حدیثیں تو امام مسلم نے لی ہیں نا، امام جعفر اور امام باقر کی، امام بخاری نے امام باقر کی حدیثیں لی ہیں۔ رہ گئے اقوال کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ دین نبی علیہ السلام کے اوپر مکمل ہوا ہے۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں امام جعفر اگر کوئی حدیث بیان کریں نا اور اس کی سند نہ بیان کریں تو ہم اس حدیث کو بھی قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ انہیں سند بیان کرنی ہوگی انہوں نے کس سے سنا، کیونکہ اگر یہ اصول آپ نہ کہیں کہ امام جعفر تو نہیں جھوٹ بول سکتے، لیکن ہم کہیں گے اصول ہے۔ اصول جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سند بیان کرنی ہوگی، نبی علیہ السلام تک اس کے سند کا پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں نے امام جعفر کی طرف بھی تو جھوٹ منسوب کر دیا ہے کہ امام جعفر نے فرمایا۔ اسی لیے امام جعفر کا قول ہے اصول الکافی کے مقدمے میں کہ اگر ہمارا قول تمہیں پہنچے جو قرآن کے خلاف اسے چھوڑ دو۔ تو یہ کیوں انہوں نے کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ امام جعفر کو پتا تھا کہ میرے قول کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، اللہ نے کس کی ذمہ داری لی ہے؟ قرآن کی۔ تو بس ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اماموں کے وہ اقوال جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ ہم لیں گے، جو اس کے خلاف ہے چھوڑ دیں گے۔ دین وہ ہے جو اس شخص پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور وہ دین اپنی وفات سے پہلے مکمل کر گئے۔ بعد میں جتنے لوگ بیان کر رہے ہیں اس کی تشریحات ہو سکتی ہیں، آج کی تشریحات تو امام جعفر اور امام حنیفہ نے نہیں کرنی نا، وہ تو آج کے دور کے علماء کریں گے نا۔ یعنی اگر میں کہوں کہ بتائیں امام جعفر نے یا امام حنیفہ نے، امام شافعی نے کیمرے کا مسئلہ کہیں بیان کیا ہے؟ بتائیں، نہیں۔ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، ٹرین میں نماز کا مسئلہ، ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، قطبین پہ نماز کا مسئلہ، جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے وہاں 5 نمازیں کیسے پڑھیں گے روزانہ؟ اب یہ سارے وہ مسئلے ہیں جو ہمارے اماموں کو نہیں پتا تھے، تو وہ آج کے دور کے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہوگا، لیکن سرکار ہمارے امام کو اس وقت بھی پتا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور اس کے بعد نارمل دن ہوں گے۔ تو صحابہ کو فوراً نمازوں کی فکر پڑ گئی، کیونکہ مسلمان تھے نا، شناختی کارڈ والے نہیں، ایکچوئل والے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر نمازوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا تم اسی اعتبار سے اندازہ مقرر کر لینا۔ تو سرکار اندازے مقرر ہو گئے ہوئے ہیں، جائیں قطبین پہ، جتنے وہاں پہ لوگ آباد ہیں نا، ان کا 24 گھنٹے کا کلاک چل رہا ہوتا ہے۔ قطبین پہ 6 مہینے رات ہے، لیکن روزانہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھی جاتی ہے کلاک کے مطابق، ٹھیک ہے۔ یہاں سے پاکستان کے فوجی بھی گئے تھے، ان کی باقاعدہ تصویریں آئی تھی کہ سورج نکلا ہوا ہے اور عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ 6 مہینے تک سورج نکلا ہوا ہے۔ وہ کلاک کے اعتبار سے انہوں نے اپنا سارا کا سارا معاملہ سیٹ کیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ تو وہ اس اعتبار، اور عطرت کے احترام کا کہا گیا ہے، پکڑنا قرآن کو ہے، تو الحمدللہ ہم پکڑتے ہیں۔ اور عطرت کے بھی وہ اقوال جو قرآن کے مطابق ہے، جو قرآن کے مطابق نہیں ہوں گے
ہم یہ نہیں کہیں گے وہ انہوں نے فرمایا، ہم کہیں گے ان کی طرف غلط منسوب ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگلے دن ایک شیعہ بھائی ہماری اسٹریم میں ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے ائمہ نے تو مرنے کے بعد رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ ہم نے کہا رکو ذرا، صبر کرو۔ حضرت علی کے تو نہج البلاغہ میں خطبات ہیں کہ عقیدے کی بنیاد قرآن پہ رکھنی ہے، اور امام جعفر کا قول ہے اصول الکافی کے مقدمے میں، جو شیعہ کے نزدیک بخاری کے ایکویلنٹ حدیث کی کتاب ہے، کہ ہمارا کوئی قول قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، لہٰذا ہم کوئی روایت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف قبول نہیں کریں گے۔ یہ امام جعفر نے فرمایا، میں نہیں فرمایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ نماز جو ہمارا بنیادی فریضہ ہے، امت میں اس بنیادی فریضہ میں ہی اختلافات پائے جاتے ہیں، حالانکہ دین کے اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، اختلافات باریکیوں میں پائے جاتے ہیں، موٹا موٹا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان، سنی ہو یا شیعہ یا جتنے ان کے آف شوٹ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، اثنا عشری، زیدیہ، سب کے سب 17 رکعتیں نماز کی مانتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ باقی نفلی باتیں تو وہ تو الگ سے ایک چیز ہے۔ فرض کی 17 رکعتیں مانتے ہیں۔ سب لوگ نماز میں پہلے قیام کرتے ہیں، قیام کے بعد رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں۔ تو بیسک سٹرکچر جو ہے ساروں کی سیم ہے۔ اب ایک ایسی مجلس جس میں 10 بندے بیٹھے ہیں، کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی سلامت ہے، ساروں کو انسان ہی بولا جائے گا۔ ہاں کہا جائے گا اس میں یہ کمزوری، اس میں یہ کمزوری، لیکن اوورآل انسان ہی ہے۔ اس طرح اوورآل ساروں کی نماز ایک ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر سنی کے قیام کا وقت آئے اور اس وقت شیعہ کا رکوع آ جائے تو سنی شیعہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، شیعہ سنی کے پیچھے نہیں۔ نماز پڑھ سکتے ہیں نا ایک دوسرے کے پیچھے۔ ہاتھ باندھنا چھوڑنا ہے تو ثانوی حیثیت ہے نا۔ مین جو پوسچر ہے، قیام، رکوع، سجدہ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، اور 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیر کے نماز کو مکمل کرنا، یا خروج کے ذریعے کسی بھی طریقے سے نماز کو مکمل کر دینا، قیام میں قرآن پڑھنا۔ علی بھائی میں نے بھینس رکھی ہے اور ان کا دودھ بیچتا ہوں، بریلوی طبقہ میرے گاہک ہیں، ان کو پتہ چلا کہ میں علی بھائی کو سنتا ہوں تو انہوں نے پیسے دینے بند کر دیے۔ آپ دودھ بند کر دیں، آپ اتنے نا علی بھائی کے ماننے والے بنے کہ دودھ دیتے رہے کہ خیر ہے یار فری دینا۔ علی بھائی کو سننا بند کرو ورنہ ہم دودھ نہیں لیں گے۔ اچھا انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اچھا جی سپوز آپ یہ کمٹمنٹ کر بھی لیں، کیا آپ کے ساتھ کیمرہ فٹ کریں گے؟ کوئی کر سکتا ہے اس طرح کمٹمنٹ کو 24 گھنٹے ساتھ لگا کے جی ہاں یہ لے رہا ہے، دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ مجھے تو چھوڑ دیں۔ اب آپ جو قرآن و سنت کے ساتھ جڑ چکے ہیں نا، آپ جب تک ان کی ملت پہ واپس نہیں آئیں گے نا، اس وقت انہوں نے راضی نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے جی آپ سننا بند کر دیں، اس کے بعد ان کی اگلی ڈیمانڈ ہوگی رفع الیدین چھوڑ دیں، تو وہ تو علی بھائی نے تو نہیں شروع کروایا، وہ تو اللہ کے نبی نے شروع کروایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑنا ہے۔ باقی ہو سکتا ہے کہ آپ نے دکان پہ میری ویڈیوز لگائی بھی ہوں جس کی وجہ سے وہ چڑھتے ہوں، تو دکان پہ نہ لگائیں، آپ بھی گھر بیٹھ کے سکون سے دیکھیں نا۔ مستقبل کو لے کر بہت پریشانی ہے، رہنمائی کریں۔ کیریئر پلاننگ، جی پریشان ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد کیا بنے گا۔ موت کا منظر ایک کتاب ہے، وہ پڑھ لیں، اس میں خیر جھوٹی سچی ساری باتیں لکھی ہیں۔ کیریئر پلاننگ کریں جی، آپ کا حق ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، تقدیر کے چیپٹر کی آخری حدیث ہے، اے ابو ہریرہ جو چیز تمہیں نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ لیکن پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا۔ یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی کوشش بھی کرنی ہے، سستی بھی نہیں کرنی۔ دروشی پڑھ کے پھونک کے خالی پیپر نہیں دے کے آنا، انشاءاللہ فیل ہی ہوں گے، کیونکہ آپ نے پوری حدیث پہ عمل نہیں کیا۔ پوری حدیث یہ ہے سستی نہیں کرنی، کاہلی نہیں کرنی، اور پوری کوشش کرنی ہے، اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ اللہ کی مدد بعد میں ذکر کی۔ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو سارے معاملات کو لے کے چلیں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا انشاءاللہ۔
علی بھائی میرا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے؟ جی، میں نے غامدی صاحب کا جو آپ نے ذکر کیا میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام HD ریکارڈنگ کے اندر ہے. ایک ایک بات کا میں نے قرآن سے جواب دیا. حدیثیں میں نے بعد میں بیان کی ہیں. جو غامدی صاحب نے وہ جو کچھ راستہ اختیار کیا تھا نا بھاگنے کا، سب سے پہلے تو انہوں نے جو مسئلہ کھڑا کیا کہ سورہ نساء کی آیات کیوں نہیں پڑھی، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ صلیب دیا گیا، بلکہ ان پہ معاملہ امبیگوس کر دیا گیا، مشتبہ ہو گیا. وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف بلند کر لیا. یہ بالکل واضح ہے کہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہوا ہے. اور غامدی صاحب کا عقیدہ منکرین حدیث والا نہیں ہے، نہ قادیانیوں والا ہے. قادیانی تو کہتے ہیں وہ مر گئے اور ان کی قبر فلاں جگہ ہے. غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب یہودی انہیں قتل کرنے آئے تو اللہ نے اسی وقت انہیں موت دے کر ان کا جسم آسمانوں پہ اٹھا لیا. فرق صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں موت دے کے اوپر اٹھایا ہے. اٹھائے جانے کو وہ بھی مانتے ہیں کہ لاش کی بے حرمتی ہونی تھی اس لیے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے لاش ان کی اٹھا لی. آدھا وہ بھی مانے ہوئے ہیں، اور آدھے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب آ جائیں گے تو ہم مان لیں گے. تو انشاءاللہ مان لیں گے اگر ان کی زندگی میں آئے تو، نہیں تو پھر نہ مانیں گے. گھر قیامت میں مان گیا، ہمارا حضرت والا شعر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. احرام مصر کے متعلق کچھ اسلامی تعلیمات اگر ہوں. اسلامی تعلیمات کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے میرے بھائی احرام مصر کے ساتھ؟ مطلب اس میں یعنی جب کھڑے ہوں گے تو قبلہ کس طرف آتا ہے یہی میں بتا سکتا ہوں. اس میں کھڑے ہو کے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی یہی میں بتا سکتا ہوں. تو باقی جو احرام مصر کی جو ہمیں تاریخ مل رہی ہے یہ نبی علیہ السلام سے بہت پہلے کے ہیں. ٹھیک ہے. فرعونیوں کا جو سلسلہ ہے، ایک تو وہ ہے جو ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی کم از کم نبی علیہ السلام سے 1400 سال پہلے ہے. یعنی 8 سے 3000 سال پہلے تو ایٹ لیسٹ وہ فرعون تھا جس کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے. لیکن یہ احرام مصر تو اس سے بھی پہلے کے بن رہے تھے. تو لہٰذا اسلام میں ایز سچ اس کے بارے میں کوئی، یعنی اس کو اگر آپ بریف کریں نا کہ کون سی تعلیمات آپ چاہتے ہیں اس میں، یعنی کس قسم کی اسلام کی تعلیمات ہے. ہسٹری جو ہے نا، اسلام ہسٹری کو صرف اتنا بیان کرتا ہے جتنے اس سے عبرت حاصل کرنی ہوتی ہے. اگر ہسٹری سب سے زیادہ حقدار تھا نا کسی کی بیان کی جاتی تو اللہ کے نبی کی ہوتی. قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کس خاندان میں پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ کی شادی کب ہوئی، رشتہ کس نے طے کروایا، نکاح کس نے کروایا، پھر آپ علیہ السلام بچپن میں کیا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوئے، پھر آپ نے تجارت شروع کی. یہ سب سیرت کی کتابوں میں، قرآن میں ہے کہیں؟ قرآن صرف آپ کی زندگی کے اور اگلے انبیاء کی زندگی کے بھی انہی پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، اور ان کے مخالفین کے بھی ان پہلوؤں کو جس سے آپ نے عبرت پکڑنی ہے. فرعون کا ذکر آیا، اس کے کفر کا ذکر آیا. ٹھیک ہے. قرآن عبرت کے لیے چونکہ تذکیر والی کتاب ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈر سناؤں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے. آخرت کا ڈر سنانے والی کتاب ہے، لہذا جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا بیان ہوا ہے، باقی نہیں ہوتی اس طرح بایوگرافی چیزیں. کیا زمین پر آنے کے بعد شیطان نے کبھی اللہ کی طرف رجوع کی کوشش کی؟ نہیں، کوئی نہیں کی. اس کے بعد تو کوشش وہ کر بھی نہیں سکتا. یہ علماء نے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں نا، کبھی کسی کے پاس گیا جی میری صلح کرا دو، میرے مذاکرات کروا دو. یہ سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے پولیٹیشینز کہتے ہیں جی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ صلح کروا دیں، تو شیطان بھی آ کے ریکویسٹ کرتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. کیوں؟ یہ اس وقت تک تھا جب اللہ نے اسے موقع دیا تھا. اس کے بعد اس نے جب کہا نا اللہ مجھے قیامت تک موقع دے کہ میں زندہ رہوں، میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت دی لیکن قیامت کے دن تک کے لیے اب تجھ پہ لعنت ہے. تو اللہ نے اس پر مہر لگا دی اور قیامت کے دن تک اسے ملعون قرار دے دیا. لہذا اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ اسے توبہ نصیب ہو. جب تبت یدا ابی لہب تب نازل ہوئی، 10 سال اس کے بعد بھی ابو لہب زندہ رہا ہے. قرآن کو جھوٹا کر سکتا تھا نا کہ دیکھو قرآن میں تو مجھے جہنمی ڈکلیئر کیا گیا ہے، لو میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، محمد تمہارا دین جھوٹا ہے. کتنا چانس تھا اس کے پاس کہ قرآن غلط ثابت ہو گیا. لیکن سرکار اتنا ہی آسان ہے؟ نہیں. وہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ ہدایت پہ نہیں آئے گا. یہ اس کے دماغ میں بھی نہیں خیال آیا کہ یہ میں حربہ اڈاپٹ کر سکتا ہوں. جس طرح مولویوں کے یہ دماغ میں بھی نہیں آیا کہ یہ اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی دعوت کس طرح انہیں سپر سیڈ کر جائے گی.
ورنہ تو یقین کریں یہ لوگ صرف پیشاب بھی کرتے نا تو ہماری اکیڈمی بہ جاتی، اتنے ہیں یہ تعداد میں. ہوں تک قیامت تک روندے بھی رہنے تو کچھ نہیں ہونا، کیونکہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو ابو لہب کو بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس طریقے سے شیطان پہ جب لعنت پڑ گئی اب اسے ہدایت نہیں ملے گی. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دے، لیکن وہ انیشلی گمراہی اس نے کمائی ہے، اس کے بعد اللہ نے مور لگائی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہ اس لیے کہا جاتا ہے نا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین. بیرون ملک پاکستانی وہاں کے قوانین کے مطابق کاروبار کیسے کریں، کیونکہ وہاں کا سسٹم خالصاً سود پر ہے. تو تہاڈا سود دے ہوتے نہیں ہے. یہ پتہ نہیں لوگ کیوں کہتے ہیں جی وہ غیر مسلم ملک. مسلمان ملک کیڑا جے؟ مسلمانوں کا ملک ہے، نہ ملک مسلمان ہے نہ سسٹم اسلامی ہے. تو یہاں پہ بھی اس طرح سرکار ادھر تو صرف سود ہے نا، ادھر تو آپ کو میٹر لگوانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑے گی. وہاں یہ حرام خوریاں آپ کو نہیں کروانی پڑتی. باقی آپ سود سے وہاں پہ کافی حد تک بچ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایکوٹی موجود ہے. ڈیٹ تو یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی اسلامک بینک اب آ چکے ہیں. یورپ امریکہ میں باقاعدہ اسلامک بینکنگ ایز اے تعلیم پڑھائی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے. تو وہاں پہ بھی جس طرح یہاں پہ میزان بینک ہے، دبئی اسلامک بینک ہے، اب تو یہ سمٹ بینک جو ہے وہ بھی اسلامک کی طرف جا رہا ہے، فیصل بینک بھی، وہاں پہ اسلامک بینک موجود ہے. تو آپ ان کے ساتھ لین دین کریں اگر آپ نے بینکنگ کے ساتھ کرنا ہے. پاکستان کی ایک آن لائن بزنس پرسنالٹی نے مجھے بتایا کہ پچھلے سال انہوں نے 35-40 ایئر ٹریول بزنس کلاس میں کیے ہیں کریڈٹ کارڈ کے ریوارڈ سے، لیکن ان پر کوئی سود ادا نہیں کیا. تو یار ڈیبٹ کارڈ یوز کریں نا، کریڈٹ کارڈ کیوں یوز کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے اترنے سے پہلے ہی یعنی سود چڑھنے سے پہلے ہی وہ پیسے ادا کرنی ہے، لیکن سرکار آپ نے سود کے ساتھ ایگریمنٹ تو کیا ہے نا. تو وہ ہم نہیں کہتے سود کھانے کا گناہ آپ پہ ہوگا، لیکن تھوڑا سا آپ کو دھواں تو پہنچا ہے نا. تو آپ کریڈٹ کارڈ بالکل یوز نہ کریں، آپ ڈیبٹ کارڈ یوز کریں. ایک نہ ایک دن پھنس ہی جاتے ہیں. جتنے کریڈٹ کارڈ والے میں نے دیکھے ہیں شروع میں تو وہ چلتے رہتے ہیں لیکن پھر شکنجے میں آ ہی جاتے ہیں. کاپی رائٹس ایکٹ کے متعلق کچھ بتائیں. ایسے ہی اب سوشل میڈیا پر بکس ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنی، جو بکس رکھی ہوئی ہیں پی ڈی ایف فارم میں تو وہ تو آپ ڈاؤن لوڈ کریں نا جی، وہ تو آ چکی ہیں نا. اگر وہ غیر قانوناً بھی کسی نے رکھی ہوئی تھی تو اس کا ببال اس کے اوپر ہوگا، آپ کے اوپر نہیں ہوگا. ویسے تو پی ڈی ایف کاپیاں رکھ دی جاتی ہیں خود بھی پبلسٹی کے لیے، اور پتہ ہوتا ہے وہ ایگری کر جاتے ہیں. کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کے رائٹس نہیں ہوتے ہیں. پاکستان میں قانون ہے کہ جس کی ڈیتھ کو 50 سال گزر جائے نا اس کی کتاب کوئی بھی چھاپ سکتا ہے. مولانا مودودی کی ڈیتھ کو بھی 50 سال نہیں گزرے، اس لیے ان کے تو رائٹس ہیں. تفہیم القرآن کوئی اور چھاپ نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے اپنی منابلی بنائی ہوئی ہے. ریٹس بھی بعض اوقات ان کے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اقبال کی شاعری کوئی بھی چھاپ سکتا ہے کیونکہ ان کی ڈیتھ کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. یہ پاکستان میں قانون ہے 50 سال. باقی کاپی رائٹس ایکٹ میں تو ایگری کرتا ہوں، کاپی رائٹس اس حوالے سے تو ہونا چاہیے. جس نے انیشلی محنت کر کے اتنے معاملات کیے ہیں تو ظاہر ہے اس کو بھی اس کا نفع تو پہنچنا چاہیے نا کسی اعتبار سے. تو سافٹ ویئر بھی آپ خریدیں. کیوں آپ مطلب اس طرح کے سافٹ ویئر، ہمارے تو یہ بھائی جو مسلم اونلی چینل چلا رہے ہیں انہوں نے وہ بڑے یونیک قسم کے تھمبنیل بنائے. میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ میں نے پائریٹڈ ایک سافٹ ویئر تھا لیکن میں خریدنا چاہ رہا ہوں اسے، اتنے $، لگیں گے. میں نے کہا یار خرید لیں. سیل میں ان کو $50 پہ وہ سافٹ ویئر مل گیا ہے تو خریدا ہے. الحمدللہ ہم نے انہیں اجازت دی ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو پہلے ترجمے سے پڑھیں. سب سے پہلے جو چیز سمجھ آ رہی ہے اس کے بھی نوٹس بنائیں، جو نہیں آ رہی اس کے الگ سے نوٹس بنائیں. بعد میں آپ تفسیر میں آ جائیں اس کو سمجھنے کے لیے. تفسیر سب سے بیسٹ تفہیم القرآن ہے قرآن کے تانے بانے کو سمجھنے کے لیے. اس کا PDF بھی ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے. اور اگر آپ ہمارے تفسیر لیکچر سن لیں تو پھر تو آپ کو دنیا کی نہ کوئی تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی اختلافی موضوع میں نے چھوڑا ہے.
آپ نے درجنوں تفاسیر پڑھ کے جو علم حاصل کرنا ہے اس سے زیادہ آپ کو ہمارے قرآن کی تفسیر کلاسز میں مل جائے گا. 344 لیکچرز میں ہم نے پوری تفسیر ریکارڈ کرائی ہے. اب جو دوبارہ اس بیک گراؤنڈ سے شروع ہوئی ہے وہ بھی ماشاءاللہ 122-23 کلاسیں ہو چکی ہیں. سورۃ الاعراف چل رہی ہے, تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی. فی الحال ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ ترجمہ مولانا مودودی کا پڑھ لیں, پیر کرم شاہ صاحب نظری صاحب کا اچھا ترجمہ ہے بریلویوں کے, اور تقی عثمانی صاحب جو دیوبندیوں کے, ان کا بھی اچھا آسان ترجمہ ہے, وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. فتح محمد جلندری صاحب کا بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی آسان ترجمہ ہے. اگر میرے گھر میں فوتگی ہو جائے ہمیں کیسے آخری رسومات ادا کرنی چاہیے؟ جو میں سمجھوں کہ آپ کے سارے سوال والے لیکچر سے کہ قبر کچی رکھنی ہے, ختم کل نہیں کروانا, فاتحہ کی جگہ دعائے مغفرت ہے, 40 قرآن جو پڑھے جاتے ہیں, بالکل صحیح سمجھ گئے جی آپ, یہی کچھ کرنا ہے. اس کے بعد اس میں جو کریٹیکل چیز ہے وہ غسل دینے کا طریقہ ہے. وہ بھی جس طرح زندہ بندہ غسل کرتا ہے اسی طرح آپ نے غسل دینا ہے اسے, لیکن کلی اور ناک میں روئی کے ذریعے صفائی کرنی ہے. اور سب سے پہلے آپ نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی غلاظت, اس کو استنجا کروا لینا. اس کے لیے آپ پروفیشنل لوگ بلوا لیں, وہ صحیح طریقے سے غسل دیتے ہیں. ایک دفعہ آپ ان کے ساتھ غسل دیں تو آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. باقی ٹھیک ہے, ایصال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو ہے. رکوع سے امام کو سجدے میں جاتے ہوئے شروع میں ہی اللہ اکبر کہنا چاہیے, سجدے میں جا کر؟ امام چاہے شروع میں کہے چاہے سجدے میں جا کے, آپ نے امام سے پہلے نہیں جھکنا اور نہ امام سے پہلے اٹھنا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ نے امام کی اتباع کرنی ہے. وہ جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ امام رفع دین نہ کرے تو ہم بھی نہ کریں, امام کی پیروی کا حکم ہے. جی حنفی جو ہے امام کعبہ کے پیچھے رفع دین شروع کر دیتے ہیں امام کی پیروی کی وجہ سے. نہیں تو مامو پارٹی تسی سانو کیوں کہندے ہو کہ اسی تواڈے پیچھے چھوڑ دئیے؟ آپ کے حنفی کیا امام کعبہ کے پیچھے شروع کر لیتے ہیں؟ تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹ سے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کے پیچھے آپ چھوڑ دیں. چھوڑو, جو نبی الاسلام نے کیا ہم وہ کریں گے. جس چیز کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی پوسچر امام سے پہلے نہیں کرنا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو رکوع سے پہلے ہی سر اٹھا لیتا ہے وہ ڈرتا نہیں کہ اس کا سر گدھے کا بنا دیا جائے. تو امام سے پہلے آپ نے نہیں کرنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں نبی الاسلام سجدے میں ہوتے تو ہم قومے میں ابھی حضور کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ سجدے تک پہنچ چکے ہیں. یعنی اتنا ڈفرنس رکھ کے امام کے پیچھے پیچھے وہ چلتے تھے. تو بہتر یہ ہے کہ امام ربنا لک الحمد کہہ کے جب سجدے کے بالکل قریب پہنچے اس وقت اللہ اکبر کہے, تاکہ اپنے مقتدیوں کو غلطی سے بچائے, ان تیز ترار قسم کے بابوں کو اور بچوں کو. بابے بھی بڑے تیز ہوتے تھے کہ جو امام کے سے بھی پہلے آگے جا رہے ہوتے ہیں. اس میں کچھ اماموں کا بھی قصور ہوتا ہے. دیکھیں آپ جنازے کی نماز یا عیدین کی نماز میں آپ دیکھیں گے کہ امام کتنی لمبی تکبیر کہتے ہیں, اللہ اکبر. اب کسی بیچارے نے اگر امام کے ساتھ اللہ اکبر شروع کی اس کا تو سانس ٹوٹ جائے گا, وہ پہلے ہی اللہ اکبر کر لے گا. اگر پہلا اللہ اکبر امام سے پہلے آپ نے کر لیا تو آپ کی نماز فارغ, کیونکہ آپ امام سے آگے ہیں. ہاں درمیان والے اللہ اکبر آگے پیچھے ہو جائیں تو نماز آپ کی فارغ نہیں ہوگی, خلاف سنت ہوگی. لیکن پہلا اللہ اکبر اگر امام سے ہی پہلے ہو گیا تو آپ نے کس کے پیچھے نیت کی ہے؟ امام کی تو بھی نیت شروع ہی نہیں ہوئی, تکبیر تحریمہ ہوئی نہیں اس کی. اس لیے اماموں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اکبر مختصر کہیں. آپ نے امام کعبہ کو کبھی دیکھا ہے کتنا مختصر اللہ اکبر وہ کہتا ہے؟ اللہ اکبر. پیچھے وہ جو ہوتا ہے نا وہ مکبر ہوتا ہے جو کہتا ہے اللہ اکبر, وہ بے شک جتنی مرضی لمبی لگاتا رہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ اکبر مختصر ہونا چاہیے, عیدین میں بھی, جنازے میں بھی, تکبیرات انتقال کے اندر بھی, تاکہ کوئی شخص اس کا سانس ٹوٹ نہ جائے اور آپ سے پہلے وہ نہ نکل جائے. اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اکبر کے را پہ جب, جسے اردو میں آپ رے کہتے ہیں, اینڈ پہ را پہ جب پہنچے امام تو پھر آپ اللہ اکبر کہیں. عیدین میں بھی آپ کو پتا ہے فالتو تکبیرات جب کہی جاتی ہیں, فالتو نہیں کہنی چاہیے, اضافی. تو وہ امام کہتے ہیں اللہ اکبر, بر پہ پہنچے پھر آپ کہیں اللہ اکبر. لوگ ساتھ ساتھ ہی لگے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ, پھر وہ کچھ پہلے کر رہے ہوتے ہیں کچھ بعد میں کر رہے ہوتے ہیں. جنازے میں بھی جب امام اللہ اکبر پہ پہنچے نا تو آپ اللہ اکبر. اور یہ میں آپ کو جو مسئلہ بتا رہا ہوں یہ ایون فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بار شریعت کھول لیں, فتاوی عالمگیری کھول لیں, انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے امام جب بر کی را پہ پہنچے پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے, تو تکبیر اولا آپ کو مل جائے گی امام کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ وہ امام کے اللہ اکبر کے ساتھ ہی کہنا تو ملے گی, نہیں.
اس سے مراد یہ ہے کہ آپ امام کی قرات سے پہلے اس کے ساتھ شامل ہو گئے، آپ کو اعلیٰ ترین درجہ مل گیا۔ امام سے پہلے تو نہیں شروع کرنا۔ اور کئی لوگ تو ایسے بھی میں نے ترخے قسم سے دیکھے نا عید اور جمعے میں، کہ عید میں تو چلو اقامت نہیں ہوتی، جمعے میں اقامت ہوتی ہے، اقامت کے بعد تھوڑی سی خاموشی ہو، وہ خود ہی نماز نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، وہ سمجھتے ہیں امام نے شروع کر دی۔ اور پھر جب بعد میں ان کو پتا چلے کہ امام نے اب شروع کیے، توڑتے بھی کوئی نہیں نماز۔ میں خود کئی بار اتنا آبزرو کیا لوگوں کو، پتہ ہی نہیں انہیں۔ ایک جگہ کشمیر میں ایک قدرتی چشمہ ہے، مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے۔ ہاں تو وہ اب میڈیکلی کوئی ریزن ہو سکتی ہے نا، ایسے چشمے جن میں سلفر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ پھوڑے پھنسیوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں، اس کا تعلق کسی بابے سے نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا۔ وہ فزیکل کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو شفا مل رہی ہوتی ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نہ ہو، اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دوا کے اندر اثر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ جو خاص قسم کے بعض جگہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے کہتے ہیں پانی اچھا ہے، جس طرح ہمارے جو میدانی علاقے ہیں، جس طرح گوجرانوالا ہے، یہاں کا پانی اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو ان پہاڑی علاقوں کے جہاں پہ پانی جو ہے وہ کہیں پہ کھارا ہوتا ہے، کہیں پہ اس میں نمکیات بہت زیادہ پائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا تعلق کوئی اس کی اس روحانیت کے ساتھ نہیں، کسی بابے کے ساتھ جڑا ہوا۔ وہ صرف یہاں پہ نہیں ہے معاملات، وہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر بھی آپ کو ایسے چشمے ملیں گے، ایسی جگہ ملیں گی جہاں پہ جو ہے نا، یہاں پہ کہیں پہ وہ کہتے ہیں تتا پانی ہے، گرم پانی نکل آتا ہے۔ جی نکلتا ہے، اس کی سائنٹیفک ریزن ہے، اس کیسے نکلتا ہے۔ وہ صرف یہاں پہ نہیں نکل رہا، پاکستان میں، دنیا میں کئی ملکوں میں۔ اور جناب گریوٹی ہل، جو نظروں کے دھوکے کی وجہ سے آپ کو چیز ڈھلوان نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ ہوتی چڑھائی ہے، اور کہیں چڑھائی ہوتی ہے اور نظر ڈھلوان ہو رہی ہوتی ہے، اور لوگ وہ ویڈیو چڑھائی ہوئی ہیں انہوں نے، وہ آپٹیکل الوژن اسے کہا جاتا ہے، یہ نظروں کا دھوکہ۔ دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے وہ چڑھائی ہے، کیونکہ وہ ارد گرد پہاڑوں ایسے اینگل پہ ہوتے ہیں پہاڑ کہ وہ چڑھائی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اوور آل وہ پورے کا پورا ایریا ایک ڈھلوان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جب وہ کوئی چیز رکھتے ہیں وہ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا ایک مقام جو ہے پاکستان میں تو کوئی ایسی گریوٹی ہل نہیں ہے، اسے گریوٹی ہل کہتے ہیں۔ آپ جا کے گوگل میں، میری پوری ویڈیو ہے، وادی جن ہے، وہ کہتے ہیں جن رہنے نے۔ اچھا وہ سر انڈیا میں بھی ہے، انڈین کشمیر کے اندر بھی ایسی جگہ موجود ہے، دنیا میں یہ جگہ موجود ہے، اسٹیبلش ہے۔ بلکہ آپ ایمز روم لکھیں تو یہ ایک سائنٹسٹ نے ایک کمرہ بھی ایسا بنایا تھا جس میں ہر چیز آپ کو یعنی الٹی نظر آ رہی ہوگی، چیزیں آپ رکھتے ہیں تو اوپر چڑھ پڑتی ہیں، لیکن وہ پورا کمرہ ہی ایک خاص اینگل کے اوپر رکھا ہوتا ہے۔ تو اوور آل چونکہ وہ ڈھلوان میں ہوتا ہے اور اندر ہر چیز انہوں نے سیدھی کر کے بنائی ہوتی ہے۔ یعنی اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ستون، اگر ہم اس اکیڈمی کو، اگر یہ پورٹیبل ہو اور میں یوں اس کو ٹیڑھی کر دوں، ٹھیک ہے، لیکن ستون میں پھر سیدھے ہی رکھوں اور اندر ہر چیز سیدھی رکھی ہوئی ہو، لیکن اوور آل یہ ٹیڑھی جگہ پہ ہو، تو آپ کوئی بھی چیز ایسے رکھیں گے وہ ایسے چلنا شروع کر دے گی، کیونکہ اوور آل وہ ڈھلوان کے اوپر ہوگی۔ اور اگر آپ اس کو ڈھلوان کے اپوزٹ کر دیں تو وہ آپ کو چڑھائی نظر آ رہی ہوگی، لیکن اوور آل وہ ڈھلوان ہوگی، وہ چیزیں چڑھائی پہ چڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، اور لوگ کہتے ہیں جناب نہ سرکار، فزیکل فنامنا آف نیچر وائلیٹ نہیں ہوتا، سوائے یہ کہ پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی معجزہ ہو جائے، اور وہ بھی چند ایک واقعات ہے۔ اوور آل فزیکل فنامنا آف نیچر کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی چیزوں کی سائنٹیفک ریزن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو برکات حاصل ہو رہی ہوتی ہیں۔ لو جی تہاڈی پرچیاں فینش۔ کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آگے میرے پاس پرچی دی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو؟ کب دی تھی؟ کدھر پڑھی؟ وہ تو پرچی میں نے کب دی ہے؟ میں نے جو ایک منٹ یار، ایک بندے نال گل ہو رہی ہے، کب دی پرچی؟ میرے پاس جتنی پرچی ہیں، آپ کی پرچی یہاں پہ میں نے جتنی آئی ہیں وہ پڑھ دی ہیں۔ کس بھائی کو دی ہے؟ یہ بھائی ادھر رکھتے ہیں، کیڑا بلیک کپڑا لگے تھے پرچیاں؟ یہی بھائی ہے بلیک کپڑے والا، اور کیڑا ہے؟ اچھا جی ایک ہو گیا، اور کون ہے؟
سارا دی پڑھی ہے یہ باز دیتی ہوئے تو میرے متھے لگو نہ، وہ اسٹاپ رائٹنگ ہوتا ہے۔ آپ پوچھے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے سوال لکھا تھا کہ کیا قرض یا ادھار کی رقم سے عمرہ کر سکتے ہیں، اگر یہ کریں ایسا کیسا عمل ہے؟ ہاں، اس کے اوپر میں نے پہلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے۔ قربانی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، ادھار کی رقم سے آپ کر سکتے ہیں، بلکہ اب جتنی چیزوں میں مہنگائی آ چکی ہے ادھار کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور اکثر اوقات لوگ ادھار سے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہم نے کمیٹیاں ڈالی۔ کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا لوگ، کمیٹی کا پتہ ہے نا؟ ہاں، کمیٹی ڈالی، کمیٹی نکلی، حج پہ چلے گئے۔ وہ جو کمیٹی ان کی نکلی ہوتی ہے وہ ادھار ہی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو 4 کمیٹیاں دی ہوئی ہیں، 12 بھی دینی ہوتی ہیں واپس آ کے۔ یہ تو نہیں کہ میری آخری کمیٹی نکلی تھی میں حج تک گیا، یا میں کمیٹی نکلی اور سنبھال کے رکھی جو تک میری کمیٹی مک نہیں گئی تک میں حج نہیں کیتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ادھار پہ چل رہا ہوتا ہے ایسا معاملہ۔ ادھار کوئی بری چیز نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ ادھار اتاریں آپ، ادھار لینا کوئی برا نہیں ہے اگر ضرورت پڑے، لیکن اس نیت سے کہ آپ نے دینا ہی نہیں ہے، یا آپ کو نظر آ رہا ہے میں اتار نہیں سکتا، پھر تو نہ قربانی ہو سکتی ہے، نہ حج، نہ عمرہ، کچھ نہیں ہوگا اگر آپ اتار ہی نہیں سکتے۔ ہمارے پاس ایک بھائی آئے، اچھے قریبی تھے، تو وہ کہنے لگے مقروض ہوں۔ میں نے ویسے ہی ایک دن پوچھا یار کتنا قرضہ، کہتے ہیں جی 1 کروڑ روپیہ، 10 کروڑ۔ یعنی ایک بندہ کہتا ہے مقروض ہوں، کوئی آ کہتا ہے یہ 5,000 میں نے دینے ہیں، 15,000، 20,000 روپیہ، وہ کہہ رہے 1 کروڑ۔ میں کہ یار سزا دے تنوں سب تو پہلے ملنی چاہیے ہے، اور انہاں بیوقوفاں نو بھی جنہاں نے تنوں دیندے گئے نے، کیڑے بیوقوف نے منو زیارت کرواؤ انہاں دی، ٹھیک ہے؟ اور وہ چھوٹی سی اس کی دکان ہے اور 1 کروڑ روپیہ اس نے ادھار لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی دیتے گئے۔ تو اس طرح کا ادھار لینا کہ جو آپ اتار نہ سکیں، اس لیے ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم سے نہ کوئی چیریٹی رکھی ہوئی ہے، نہ کوئی ادھار والا سلسلہ رکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں جائیں شوکت خانم کے پاس چلے جائیں، عیدی والوں کے پاس چلے جائیں، ہمارا یہ ایک ریلیجس پلیٹ فارم ہے، کیونکہ اس کا تو پھر اینڈ نہیں ہوگا نا۔ سب سے زیادہ لوگ تو میرے ساتھ اٹیچ ہیں نا۔ دیکھو مولویاں کو جاندے جے ایک انہوں نے کھوان واسطے، میرے کو آندے نے ادھار منگنے واسطے، کڈی سے آتی ہے۔ میں جو تہاڈے کول کھا نہیں رہا، کم از کم میرے کو ادھار نہ منگو، کھوا رہا تمہوں جنہ وہ چپ کر کے کھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو ادھار کی چیزوں سے آپ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ ادھار اتار سکیں، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے سوائے قرض کے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مقروض ہوتا تھا حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک کوئی ذمہ داری نہ لے قرض اٹھانے کی، قرض اتارنے کی، حتیٰ کہ جب اللہ کے نبی کو وسعت ہوئی خیبر کے بعد، پھر حضور خود اتار دیا کرتے تھے اور کہتے تھے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو یہ میرے بچوں کی مانند ہے، میں اس کا قرضہ اتار دیتا ہوں۔ حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں تھا، حضور نے اس کو ایکسٹراپولیٹ خود سے کیا۔ اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے جو ماننے والے ہیں نا، حضور کو جان و مال سے بڑھ کر عزیز سمجھیں اور ان کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھیں۔ حضور کا حق کیا امت پہ، لیکن یہ ہمارا پیر ہے کہ حق تو حضور کا تھا امت پہ، لیکن حضور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے، میرے پہ اس کا یہ حق ہے کہ میں اس کا قرضہ خود اتاروں۔ آپ کے پیر لے کے کھاتے ہیں اور ہمارا پیر اپنی جیب سے لگاتا ہے، اور ہمارے پیر کا ماننے والا بھی اپنی جیب سے اپنے سٹوڈنٹس کو کھلاتا ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، اے اللہ ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، ہمیں بھی، ہمارے ماں باپ کو، پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔
خصوص بالخصوص انڈیا، کشمیر، فلسطین، چائنا، افغانستان، عراق، شام، یمن کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول و منظور فرما۔ حاضرین کے جو بھی رشتہ دار فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔